خدمتوں کا سیرا جس تنے تنہا ایک بندے کے سر پر ہے وہ ہے محمد رسول اللہ۔ آپ اس بات کو سمجھیں، نبیوں کو نبی بھی مقصود نہیں ہے، 1.25 لاکھ نبی، 1.25 لاکھ نبی، 313 رسول، یا اللہ کو معلوم ہے 400 ہیں یا جتنے ہیں، 313 بھی آیا ہے روایت میں۔ نہ کوئی رسول نہ کوئی نبی مقصود ہے، مقصود آمنہ کلال ہے۔ دماغ میں رہے وہ 1.25 لاکھ نبی حضور کے مولے نین ہیں۔ پنجابی چکر رہے ہیں مولے نین کے نوالے اعلان کرنا ہے۔ شاہ صاحب کو آئے تے حضرت صاحب نے اعلان کیتا ہے کہ نا حضرت صاحب نے ابتغار رضوی صاحب بھئی ابو ہٹ جاؤ، شاہ صاحب آئے راہ بناؤ، بس 1.25 لاکھ نبی ایک کام کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول۔ اچھا ایک مصیبت یہ ہے بھئی تساں یہ سمجھو کہ یہ لبیک صرف بابے دا نعرہ ہے، وہ چلیو لبیک ہر مومن دا نعرہ ہے۔ وہ کملیو سب سے پہلا یہ نعرہ کرنے والا علی بن ابی طالب ہے۔ وہ چلیو تمہیں پاڑیوں کو کہیں نہیں، اور کسی نے ذرا جا اختلاف ہوئے بابا جی نا میں نہیں لانا گا، ماں مر گئی ہوتی، ان سمجھ ہی نہیں انکار کس کا کر رہا ہے، بابے کا یا سرکار کا؟ بولو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول آج چٹھیاں نہیں کریں لبیک اور لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اور تمہیں سمجھ آئی کہ 1.25 لاکھ نبی کیا کرنا ہے؟ اے سلیمان علیہ السلام کا تخت اٹھا پہ انہوں کی بڑی حکومت ہوئی سلیمان علیہ السلام کی، ہر چیز کیا بولیاں ہوئی، اے چڑیاں بولن تے آپ سمجھے سمجھے کرے، چڑیاں دی، کتیاں دی، بلیاں دی، کھوتیاں دی، گھوڑیاں دی، جناں دی، انسان ساری آپ دا تخت سی جدے دے ہزاروں کی تعداد وچ آپ نے خادمی ہوتے ہوئے تخت دے اساں تو جہاں دے میں نے پٹرول پوا کے اڑاتے ہیں، وہ تخت پر بیٹھے گئے، بہت بڑا تخت تھا، وزیر مشیر سارے نال تخت اڑا، ہن تخت پہ اڑدیاں ایک کعبہ شریف جتے بڑے اتھوں تو لنگن لگا تے کعبہ شریف رو پہ یہ تھان روئی کعبے کیڑی یہ میری تھان سی، وہ بلڈنگ تے نہیں سی، وہ مقام رویا ہے یا نشان تھا وہاں، وہ جگہ رو پہ کہ کاش اتنی شانہ اللہ تیرا رسول نبی لگے ہے، یہ تھلے اتر کے آوے ہے تو میری شان بڑھ جاوے۔ اللہ نے فرمایا نہ رو نہ رو نہ رو، تیری اس تیرے جگہ تے ایک ایسا معبود پہ جنگا جنہیں قدمہ وچ سلمان بھی سی۔ صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، سلمان نہیں جنہیں واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کریم کریم، واہ 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 واہ، جس کے ناڑا تو نہیں نظر آ رہے، کوئی نہیں کر رہے، کوئی نہیں نظر آ رہا ہے، میں ملنگ جب آ رہا ہوں کیا نہیں وہ فقیر ہوگا جن سادھو کی لگے سوانا پیٹ کے میں ہوتے ہیں ٹوپی پتنی کسے میں دیتی ہے میری یہ ٹوپیوں میں رستے آنے برکت واسطے دے بابا میں ایک رڑے اللہ دی قسم چاہ کے میں وضو مجھ میں بیٹھا ٹوپیاں مک گئیاں چادرہ میں مک گئیاں اگے تقریب سی اور ننگے سے میں اسے پہنچ گیا اسے میں ایک مول وہاں پر دے دی یار پٹکا دے بڑے بڑے مولوی گاڑی والی پکڑی والی میں تو کر بندہ ہے کی اور میں کہا ہاتھ جو بھی ہاں حضور اللہ کمی نہیں
لیکن بدگمانیاں بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے پتا اندر دا حال کی ہے. چلو چھڑو درویشی والی بات ہے، یہ ہمارے بچے ہیں اور نخرے ٹکڑے کرنے نہیں، نخرے کرنے کی نہیں. جدو ایک سا اندر ایک بار فرشتیاں دے ہاتھ میں ہیں تو حضور فرماندے نا اندر والا فرشتہ صاف پکڑ لیتا ہے، اللہ کو کہتے چھڑا باہر جان دیا تو رب فرماندے آمن دے تو روح صاف باہر آتی ہے تو مر باہر اللہ پھڑ لینا ہے. تو کہتا مولا چھڑا اندر جان دیا، رب کہتا جان دے تیری احساس جو آ اور جا رہی ہے یہ ویکسین نے نہیں بچائی، رحمت للعالمین نے بچائی. صدقہ تو کس چیز کا نخرہ کرنا؟ ہم تو کتے ہیں بھائی، آپ سب کے غلام ہیں. آپ کے پیروں کے نیچے لگنے والی مٹی، میری آنکھوں کا سرما، یہ تو پھر بہت بڑے کام پتی دا شرما میرا تو وہ بھی نہیں کھاتا. وہ میاں صاحب نے فرمایا سی میں گلیاں دا کوڑا روڑا پر میں تو وہ بھی نہیں ہوں نا. وہ چلو کوڑا روڑا تو بڑھ گئے، ہم تو کوڑا روڑا بھی نہیں ہے. بس یہ ہے کہ بات کرتے ہیں حضور کی تو لوگ سمجھتے ہیں ان کے پاس کچھ ہے. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. میرے آنکھوں پہ ڈال کر پردہ میں تکبر کا پہاڑ بنتا ہوں. غیرت کرو فقیرہ تیرے آنکھوں پہ ڈال کر پردہ تجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا. یہ ساری حالت ہے میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور میری آنکھوں کے تاروں، یہ حضور کا صدقہ ہے. اب وہ جو میں بات کر رہا تھا وہ تھی نہ رہ جائے کرے تخت بھی جاندہ ہے. عرض کی تھی استھان ہے اے تھلے آویا سجدے دو کرے اللہ پاک نے فرمایا وہ آئے گا، ہائے 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 وہ آئے گا جیسے چیر نہیں چلی جائے. اور تمہیں پتہ ہے چیر کی نہیں چلی جائے جیدیاں بالا وچ مانگ اللہ اپنے ہاتھاں نہ کرے. صدقے یا رسول اللہ، اپنے نفس میں مبارک. حضور نے کنگا استعمال کیا ہے، کنگا اس لیے نہیں استعمال کیا کہ حضور کی ظلمیں بکھری دماغ میں رکھنا، بلکہ کنگے پر رحم کرتے ہوئے چونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں. صرف انسان کے لیے نہیں، درخت کے لیے بھی رحمت ہے اور لکڑ کے لیے بھی رحمت ہے. کنگا سامنے آیا تو آپ نے اسے عزت بخشی کہ چل میرے سر کا بوسا لے. وگرنہ حضور کو کنگے کی ضرورت نہیں ہے. اور کملے ہو حضور نے سرما بھی پایا ہے پر حضور نے سرمے کی لوڑ نہیں. پھر سنو حضور نے سرما بھی پایا ہے پر سرمے کی لوڑ کنگا بھی کیتا ہے پر کنگے کی لوڑ اور چلے ہو تو سب کدی نہیں سنی ہوں علماء کو لوگ اللہ. حضور جدو دنیا کے جلوہ گر ہوئے ختنہ ہوا ختنہ اور اچھا بولو نہ گنگا نہیں پڑھنا چاہیے. صدقے زبان حضور دے صدقے میں لیے بولو کنگھی تے سرما تو غسل شریف فرمایا سی تے جینو سرما اڑ کے گناہ لایا اچھا کم کرو پورا پایا. اور کی کیا مجال کہ مصطفیٰ کے قریب آ سکے. رب نے جیو نے ہاتھ نے آپ ہی سرما لایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. خدا کی قسم اعلیٰ حضرت بریلوی نے ایک گل کی تھی. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں شانہ ہے گستاخی معاف کرے گلا والا میرا کوئی نہیں، میرا بھی برادر ہی کی جیسا ہے. یہ تھے حاکم صاحب بھی کام کو حکومت کرنے کے سارے شاید بھی ہو گئے. حاکم چلا جائے لطیفہ میں بھی سنا انہیں وہ سلام کیا اللہ سنائی. یہ جو شاید انہیں نے کبھی گالا نہیں کرتے وہ تو چلا گیا میرے لطیفہ سنانا ہے. ایک شاعر تو انہوں سنا دے دیں ایک شاعر ہے کہ بندہ چڑھے آگے تو اللہ ہی معاف کرے. شاعر بھی معاف کرے. ایک چور گیا چوری کرو
سندھ دے علاقے تو جتے چوری کرن گیا وہ سی اگے شاعر کیسی وہ لکھتا سی وہ چور پڑھیا گیا شاعر نے پڑھ لیا اس نے کہا یا تمہیں تکھے پولیس کی حوالے کر دوں آئی یا مجھے شیر بود یا تجھے میں پولیس کے حوالے کروں گا یا تو میرے شیر ہو اس آگے آدھا مجھے پولیس کے حوالے نہ کر شیر خدا بھائی مجھے پولیس کے حوالے نہ کر مجھے کیا کر شیر اس لائے نہ رگڑا جناب آتی ساری وہ سنائی جائے شیر مکلنا وہ سالوں میں لکھے ہوئے تھا وہ سنائی جائے سویر جنہوں آئی نا اس چور نے اٹکی تھا آدھا مکھے پولیس کے حوالے کیا بات ہے یہ وہ چلا کے حاکم میں گھر سنو وہ ساڑی کا دوازہ کوئی نہیں تو انہاں کل شیر مکڑے کوئی نہیں ہے گلا نہیں پر گل کم دیئے گل سمجھو دے تو انہوں نے لطیفہ بھی سنانا میری عادت نہیں اے جھٹکا جا ماحول ہے میں کہتا ہوں حلوہ کھلاتا جو ہوں سائن سے ملاتا جاؤں ہاں پتروں میں سو بات کر رہا ہوں تاکہ تمہارا ماحول تھوڑا سا تم ہنس پڑو مسکرا پڑو اور ہنستے مسکراتے تم اس دروازے سے گزر جاؤ جہاں پر جلوائے مصطفیٰ تمہیں اور کیا مقصد ہے ہمارا سمجھیں حضور کو کیا ضرورت تھی اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں شانہ ہے پنجائے قدرت فارسی میں شانہ کہتے ہیں کنگے کو کسے کہتے ہیں اچھا بولو ہاں فارسی میں کنگے نو آدھے شانہ شانہ جی کنگا نہیں فارسی میں بولوی جی شانہ آدھے کنگے نو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شانہ ہے پنجائے قدرت تیرے بالوں کے لیے کہ یا رسول اللہ آپ کے بالوں کا کنگا یہ لکڑ کا نہیں ہے بلکہ قدرت کا پنجا پھرتا ہے پترو کلیجے دیو ٹکڑے ہو حضور نو کے لوڑ ہے تو فرمایا کعبے کی جگہ کو فرمایا رو نا وہ آئے گا جدی مانگ نکلی ہوئی وہ آئے گا جڑا ساری کائنات دا پیشوا اللہ پاک نے فرمایا نا حضرت ابراہیم نے کالا انی جائلو کا للناس امام ایدہ مطلب پتا نہیں ہے اللہ نے ابراہیم نے وعدہ کیتا ہے علیہ السلام جب تینے قیامت تک لوگوں دا امام بنایا اور وعدہ اللہ نے کر لیا تو معراج کی رات مجھے دوں سما بجیاں نا تے حضرت ابراہیم پہلی سب کیا کھڑے ہوئے معراج کی رات کو ارادہ یہ تھا کہ میں امام ہوں کائنات کے لوگوں کا تو رب نے فرمایا جبریل حضرت سے کہے ابراہیم سے آپ پوری کائنات کے لوگوں کے امام ہیں پر آج وہ آ رہا ہے جو تمہارا بھی امام ہے محور حضور ہے مرکز حضور ہے قبلہ ہو تک کبھی جاندہ ہے تک شاید جی بڑے پیسے میں جیب کوئی جاتا یہ بھی سانوں میں بنا لے لوں پتہ ہی نہیں اگر وہ شاہ صاحب بیٹھے تھے نا تو ایک مہارا بھائی ادھر آگے خدا دا خوف کرے آ کر ہاں وہ میں نے پتہ ہے نا وہ اندازہ ہے مجھے وہ ایسے اگر بیٹھ جانا آگے ہو جانا کنڈ کرنی یہ کیڑا آدھر کملے ہو یہ کیڑا آدھر پترو بوٹے جڑے حضور دی خدمت ہی چاہے نا تو میں نے تریوں سپارے دی قسم 3 سپارے اللہ لام بین تو لے کے بناس تک حضور نے فرمایا وہ ایک دن حضور کو حاجت کی ضرورت ہوئی ایک وادی بن گئے اس وادی یہ روحا اسے کہتے ہیں مکہ اور مدینے کے درمیان ہے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین کوئی دن کو سنائی کی بات ان کی دوسری حضرت اسامہ کی ان کو پیار سے حضور نے فرمایا حسین جا یار میں قضائے حاجت کر نہیں تو جا کے دیکھ کوئی جگہ انہاں گیا حضور تھے کوئی تھا میرے ساری برابر ہے تو وادی بھی ہر طرف لوگ پھیلے ہوئے حضور نے فرمایا یار بات یہ ہے پھر دیکھ گیا حضور ایک دم ظاہر نہیں ہوتے دماغ میں رکھنا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ظاہر نہ ہو تو وہ ہے کچھ نہیں اے دماغ میں رکھنا میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور آنکھوں کے تاروں ہاں وہ بابا بیٹھے سی نہ توتی نہیں لگے
توتی بن گئے. کون؟ ابراہیم بن ادم. تو مسیحی جا کے بہ گیا ملنگ جا. ابراہیم بن ادم he was king and friend of God اور very biggest friend of God. اینڈ کر کے بیٹھا ہے. وہ مولوی صاحب آئے مسیحی شاہ کا ٹائم سی. مولوی صاحب نے کہا اٹھو نکل باہر مسیحی بند کر دی. آپ نے فرمایا بچہ میں دوسرے ملک دا تو میں اتنے رات گزارنی ہے. میں رات گزارنی. انہوں نے کہا مولوی جی سب علاقی چوک کے لے جاؤ. پھر انہوں نے کہا مولوی صاحب رات گزارن دے جان دے. انجنا کہا مولوی صاحب کو غصہ آیا پکڑ کے پھینکا مارا. بابے عاجزی اتنی کی تھی کہ کرے اتنی عاجزی کی تھی اتنی جو ہو گیا بابا. انہیں پھڑ کے سٹیا باہر بوئے دا کل نکلیا سی. اچھے لگا ابراہیم بن ادم لو دا فوارا نکلا. تو مولوی صاحب مسیحی نو لا کے تالا ٹر گئے. وہ شاہ جی حضور بندہ پرور خود ہوئے موچی آیا. قسمت کھلی ہوئی تو قسمت نہیں لوگوں نے کھل بھی یہ تو دس دے. ناراض نہ ہو. جتنے غریب ہوں گے قسمت ان کی کھلی ہوئی. چونکہ پیسے والے نے اونجی گردن میں ایڈا موٹا سڑیا ہو. میں مذاق نہیں کرتا ہوں. بڑے بڑے نواب مرید میں نے دیکھے گولڈ شیف اگے پیچھے ہو کے نواب مرید بڑے بڑے دیکھے. لیکن جو آتا ہے نا امیر انہیں اجاروں دے دینی ہے پیر نو. لیکن غریب کا طریقہ بتاؤں کیا ہے؟ اپنا پٹکا اتار رہے ہیں تو انہیں نام پیر دیا پیرن پیسے والا یہ نہیں. اس لیے فضل کے سارے دروازہ غریبوں پر بھرتے ہیں. میں تو پکی کر دے سکتا. وہ دماغ میں چاہیے ہوتا ہے میں لاکھ روپیہ دے دیتا ہے میں 2 لاکھ دے دیتا ہے. تو بھائی وہ موچی آیا موچی چٹیاں کرنے والا. وہ دی قسمت جاگ دی تھی. وہ دی قسمت جاگ رہی تھی. وہ آیا انہیں تکیا بابا لوگ لہان بیٹھے ہیں. انہیں کیا بابا جی میرا دل کردہ ہے تسی میرے لئے ٹور جاؤ تو میں تمہارا کوئی دودھ پلاؤں. بابا اور این کر کے تکنے موچی نو. انہاں کہا چل پترا لے چل بنونا. اب وہ نہ لے کے آگے انہیں دودھ میں ہلدی ملائی بابے نے پلائی. اور موچی تو جاندہ نہیں سی یہ کون ہے. تو بابا سی خدا کا بہت بڑا ولی. تو موچی نے مفت میں نعمت نہیں نصیب ہوئی. بادشاہ اس وقت انہیں چھڑی سی بادشاہ. تو وہ بابے نے لے گیا ہلدی میں دودھ پلایا. بابے نے دودھ پیتا ہے. بابا ہوئی آئے موج میں چلا گیا مانگو پتر کی منگنے. یہ گھر ہے نا. انہیں کیا مانگو بچیا. انہیں کیا بابا موچی نے کیا. انہیں کیا بابا گالے ہے میں لوگوں دے چھتر گھنڈ تو میں نے 2 روٹیاں اپنے واسطے چاہی دی ہوئی 2 میری بیوی واسطے 2 میرے پتر نے 1 روٹی انہاں واسطے. وہ چھتر گھنڈنا ہوا روز روٹی لگ جاندی. سوانی بھی ہے پتر بھی ہے روٹیاں بھی جتنیاں ضرورت نے لگ جاندیاں. میں نے کچھ نہیں چاہیے. بابے آ گیا پترا ساڑھا جے موڈ بن گیا دینے دا. تو آنے کچھ نہیں چاہیے اپنا موڈ بنا ہوا ہے اب بول. تو اس نے کہا بابا جی تو سب نہیں چھڑ دے میری جان. تو ایک تمنا ہے میری اے نال دا ایک ملک ہے. اس ملک میں ایک بہت بڑا ولی اللہ کا میرے تو کون ہر وقت اس کی توصیب لوگوں سے سنتے رہتے ہیں. اس کی زیارت کی دعا دے جائے. کہیں میں اللہ حالات اچھے کرے تو میں اس کے قدموں میں چلا جاؤں اور اس کی زیارت کر رہا ہوں. فرمایا 10 پترا کی نائے ہوگا. انہیں کیا ابراہیم بن ادم نام ہے اس کا. انہیں کیا پھر پترا تیرے تو میرے رب نے ایتھوں پڑھ کے ابراہیم بن ادم رو جڑیاں پیروں میں سٹ دیتا ہے. زیارت کری جا کے موجود نہیں جا. اے پتروں آجزی دی بھی اجلی ہوتی ہے نا. تے حضور کی بھی آجزی سے نہ جانا کہیں کہ تم یہ سب جو حضور نے فرمایا میں جو بشر ہوں. چند توڑ سکتا ہے سورج موڑ سکتا ہے. جابر نے مرے ہوئے بچے میں کلمہ پڑھا کے کھڑا کیتا. ایک صحابی 6 دن مسیحی نہیں آئے. حضور نے فرمایا وہ جو جا کے پوچھو کیوں نہیں آیا. حالانکہ حضور کو پتا ہے. عرض کی حضور اس کا جوان بیٹا بہت ہو گیا ہے غم میں ہے. فرمایا جا کر اس کو کہو چپ کر کے مسجد میں آ. اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرا بیٹا ہم قبر سے اٹھا نہیں سکتے
میرے ساتھ قبر پر چل، اگر میں ابھی قبر سے نہ اٹھاؤں تو خدا کا رسول یہ تو پتروں حضور دی عاجزی ہے، انکساری ہے۔ حضور مڑ کے وہ لمبی حدیث ہے وہ سیاستہ کی، حضور مڑ کے کہتے ہیں لا فخر لا فخر لا فخر، تو اس کا مطلب ہے مقام کوئی نہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عجز ہے۔ تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں حضور جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں کہ ذرا بات جاتی ہے، میں کھلوں نہیں۔ انہوں نے کہا جا دیکھ کے آبادی کچھ بھی نہیں۔ وہ میں آپ کو ادب سکھا رہا تھا، وہ شاہ صاحب کے سامنے وہ جو ساتھی نوٹوں کے طرف بیٹھ گیا، کیا لینا پھر ہم نے محفلوں سے اگر کسی کو ادب نصیب نہیں ہے تو؟ میں ایمان سے کہہ رہا ہوں آپ میرے بچوں، حضور نے فرمایا جاؤ جا۔ حسین بوٹے ہیں تھے، عرض کی تھی ایک بوٹا ہوئے ایک ہوئے ایک ہوئے ایک ہوئے، فرمایا تو بٹے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور بٹے ہیں پر کٹھے نہیں، بٹے دور دور بکھرے ہوئے۔ آپ نے فرمایا جا، اور انہوں نے بٹیاں نو اور انہوں نے بوٹیاں نو کہے اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کٹھے ہو جاؤ دیوار بڑھ جاؤ۔ حضرت حسین فرماتے ہیں میں جا کے بوٹیاں پڑ گیا تو میں جا کے آگیا بھی اللہ دے محبوب نے میں بھیجا ہے کٹھے ہو جاؤ۔ فرمایا رب کعبہ کی قسم، ادھر سے پودے اکھڑے اور زمین کو چیختے ہوئے آ کر کھجوریں مل گئی، کانہن نخلۃ واحدہ، اور ایسے آ کر ملے جیسے کہ علیحدہ نہیں ایک کھجور۔ اور میری آنکھوں نے دیکھا ادھر سے پتھر اڑ رہا ہے ادھر سے پتھر اڑ رہا ہے، پتھر اڑتے اڑتے آئے تو دیوار بن گئی، اور پھر سرکار آئے، آپ نے وہاں قضائے حاجت فرمائی۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا انہوں نے کہہ کہ یہ اپنے اپنے مقام پر چلے جائیں۔ اب سننا یہ بات، سننا میرے کلیجے کے ٹکڑوں، آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہر درخت ایسے نہیں مڑا، ادھر میرے کو دیکھو، درخت ایسے نہیں مڑا۔ ادھر حضور تھے نا تو درخت نے ایسے نہیں پیٹ نہیں کی، حالانکہ درخت کی پیٹ کا پتہ ہی نہیں چلتا کدھر کانڈ کدھر منہ ہے، لیکن چونکہ وہ درخت آئے ایسے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ منہ ادھر۔ وہ فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا درخت ایسے بیٹھ پیچھے گئے پیچھے، اور وہ مڑے نہیں۔ میں نے حضور سے عرض کیا حضور یہ مڑ نہیں رہے، فرمایا یہ بھی جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کا آدم کیسے جانا۔ تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں یہ حضور کی عاجزی ہے، انکساری ہے، انکساری۔ اچھا اب آگے چلیں، وہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت آ کر رکا نہ، رکا نہیں، انہوں نے کعبے نے جب رو کر، یعنی اس مقام نے، ابھی کعبے کی دیواریں تو نہیں تھی لیکن اس جگہ نے کہا یہ رکا نہیں، پھر تخت اڑتا گیا اڑتا گیا اڑتا گیا، جہاں تک یہ تخت اڑتا 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 اس جگہ پر پہنچا جہاں آج گنبد خضرا ہے، جہاں آج گنبد خضرا ہے۔ جب وہاں تخت پہنچا تخت گر گیا، تھلے سجدے میں حضرت سلیمان پریشان۔ آپ نے فرمایا ہوا کو چل بھائی چپ کے لو، کوئی نہیں۔ فرمایا جنات کو بولو، کوئی نہیں۔ فرمایا وہ آصف بن برقیہ کو بلاؤ جو بلقیس کا تخت لے آیا تھا۔ آصف بن برقیہ آئے، چپ کرنے کی کوشش، پسینہ پسینہ ہو گئے، تخت نہیں چپی گیا۔ آخر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہاتھ ایسے کیے اور ہاتھ اوپر کر کے کہنے لگے پروردگارا جیڑی حکومت میں وہ دیتی سی وہ واپس لے لئی۔ فرمایا نہیں، میں ارحم الراحمین ہوں، جو دوں واپس نہیں لیتا۔ عرض کی اگر حکومت بھی واپس نہیں دی تخت کیوں چکا ہے؟ فرمایا سلیمان یہ کعبے والا مقام نہیں ہے جہاں سے آپ آگے گزر گئے ہیں، یہ مقام ہے آرام گاہ مصطفیٰ۔ اس نے ہجرت کرنی ہے، یہاں آرام کرنا ہے، یہ جگہ میرے عرش سے بلند تر ہوگی، تخت اس لیے تیرا ہوگا ہے، تخت سے نیچے اتر، اس مقام پر بیٹھ کر میرے محبوب پر درود و سلام پڑھ،
میں ان کے صدقے میں تیری حکومت کو اور وسیع کر۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں سمجھو، کوئی دور ایسا نہیں ہے جس میں حضور کا ذکر نہ ہوا ہو، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے آپ کی آمد کی خبر نہ دی ہو۔ اور قیامت کو کیا ہوگا؟ قیامت کو بھی یہی ہوگا، سن لو، کان کھول کے سن لو، قیامت کو بھی یہی ہوگا۔ سارے نبیوں نے تمہیں جو اشارہ کرنا ہے ایک ذات کی طرف کرنا ہے، ایک ذات۔ حضرت آدم کے پاس جانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ چاہے تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہم جائیں نہیں، اللہ چاہے تو ہم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں نہیں، اللہ چاہے تو ہم موسیٰ پاک کے پاس جائیں نہیں، اللہ چاہے تو ہم عیسیٰ پاک کے پاس جائیں نہیں۔ کیا ضرورت پڑ گئی ہے ہمیں ان کے پاس جانے کی؟ پر اللہ چاہتا ہے پہلے ان کو پھیروں، گلی گلی پھیروں، ان کو پھیروں، ان کو آدم کے پاس لے کر جاؤں، وہ ان کو جواب دے، پھر ان کو نوح کے پاس لے جاؤں گا، وہ انہیں جواب دے، پھر یہ ابراہیم کے پاس جائیں گے، وہ انہیں جواب دے، پھر موسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ انہیں جواب دے، پھر عیسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ انہیں محمد عربی کی طرف بھیجیں گے۔ اور جب میرے محمد کے پاس آئیں گے تو محمد عربی کہیں گے ہاں آج میں بات بناؤں گا تو بنے گی، پھر بڑے معاشر کے میدان میں آواز آئے گی اب پتہ چلا کل ساری سرکار۔ تو اب اس لیے یہ محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ میں تو مبارکباد پیش کرتا ہوں جن دوستوں نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے کہ یہ اس بنا پر انعقاد کیا جاتا ہے کہ حضور کی محبت پیدا ہو ہمارے دلوں میں، حضور کا عشق پیدا ہو ہمارے دلوں میں۔ اسی لیے یہاں کیا ہوتا ہے؟ حضور کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، حضور کے چہرے کے کمالات بیان کیے جاتے ہیں، آپ کی چال بیان کی جاتی ہے، کردار بیان کیا جاتا ہے، آپ کے نام کی برکتیں بتائی جاتی ہیں، صحابہ کرام کے اقوال پڑھے جاتے ہیں، اس میں سادات تشریف لاتے ہیں، علماء کرام تشریف لاتے ہیں، ہر ایک بندہ اپنی اپنی وسعت کے مطابق اپنے آقا کی شان بیان کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پورے مجمع کے اندر عشق رسول کی ایک شمع روشن ہو جائے، اور اس کے سوا کوئی مقصد نہیں ہے۔ حضور کی محبت، اور حضور کی محبت کا ملنا تم جانتے ہو کتنی بڑی نعمت ہے، جانتے ہو؟ حضور کی محبت کا ملنا نیل نجات ہے، نیل۔ میں قرآن پہ آج رکھ کے کہتا ہوں احادیث کا نچوڑ ہے یہ نچوڑ جو بولنے لگا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ حضور کا ذکر زور کے ساتھ کریں تاکہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت بیٹھ جائے، پھر کل قیامت کو جدھر مصطفیٰ ہوں گے ادھر غلام مصطفیٰ۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضور کے عشق کی زبردست نعمت۔ اچھا اللہ پاک ہمیں ان کی محبت نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی جس طرح کہ اللہ پاک نے فرمایا، خود فرماتا حضور نے فرمایا، حالانکہ ہمارے اعمال اس طرح کے نہیں ہیں کہ ہم حضور کے قدموں میں ہوں۔ انہوں نے کہا 20 منٹ اور بولے، میں 20 منٹ اور بولتا ہوں۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، ہمارے اعمال پورے مجمع میں سے کسی کے سر پر ٹوپی نہیں، کسی کی داڑھی نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ اچھی چیزیں ہیں، ٹوپیاں بھی ہونی چاہیے، داڑھیاں بھی ہونی چاہیے، نمازیں بھی، لیکن کیا اس رات بھر بیٹھنا یہ ضائع چلے گئے؟ جتنا بڑا مرضی ہے کوئی علامہ فاہمہ لے آؤ، ادھر مجمع میں بھی کوئی علماء ہیں تو میں ان کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں اچھے آؤ سٹیج پہ، تو میرے سامنے میں کوئی اتنا محسوس یہ راتی سارا بیٹھنا ضائع چلا جائے گا۔ اور جب تم یہ کہو گے چلا جائے گا، پھر میں ایک حدیث پڑھوں گا، تم بچیوں کا جواب ضرور تم دینا مجھے، پھر میں حدیث پڑھوں گا کہ حضور علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں کعبہ بات او بنی اسرائیل وچ ایک بندہ سی، اصل اللہ تعالیٰ نے اسنا 100 سال تک اس نے گناہ کیے تھے، بڑے بڑے گناہ، اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی موجود نہیں تھی، لیکن ایک دن اس نے رات کو تورات کھولی، اور تورات کھولی اور تورات کھول کر اس نے سرکار کا نام دیکھا، تھا بنی اسرائیل میں، حضور کی ظاہر امت میں نہیں تھا۔ اور جب وہ مر گیا، اچھا یہ واقعہ ہوا رات کو، وہ اندھیرے میں واقعہ ہوا، کسی کو پتہ نہیں تھا اللہ کے سوا اور اس بندے کے سوا۔ اب وہ بندہ مر گیا، بنی اسرائیل والوں نے کہا انہوں چکو تو چک کے انہوں پورے کرکٹ دے ڈھیر تے سٹ دیو۔ اچھا اٹھایا گیا اور مزبلہ پر پھینک دیا گیا، پورے کرکٹ کے ڈھیر پر پھینک دیا گیا۔ جب وہاں پھینکا
تو اللہ پاک نے فرمایا اوحی اللہ تعالی الی موسیٰ، فرمایا موسیٰ اسے اٹھاؤ، اسے غسل دو، اسے کفن پہناؤ اور اس پر نماز جنازہ پڑھو۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی پروردگارا میں تو وہی کروں گا جو کچھ تو میں نے فرمایا ہے، لیکن میرے مالک بندے میرے کو پوچھن گے یہ کیڑی نیکی ہے، ایک گالا کر دے سی یہ نیکی کوئی نہیں، پاپی سی، اور تم نے مجھے کہا ہے کہ اس کو اٹھا کر غسل دو، کفن پہناؤ، تدفین کرو، میں تو وہ کروں گا، لیکن بندے جب پوچھیں گے جواب کیا دوں گا؟ اللہ پاک نے فرمایا اوحی اللہ تعالی الی موسیٰ علیہ السلام فقال اللہ تعالی یا موسیٰ هكذا كلما نشر التوراة ونظر إلى اسم محمد صلى الله عليه وسلم فقبل اسم محمد صلى الله عليه وسلم فشكرت له ذلك وغفرت له وزوجته 70 حورا۔ فرمایا تیری بات درست ہے کہ وہ پاپی ہے، گنہگار ہے، مگر اس رات کا میں کیا کروں جس رات میں اس نے تورات کھولی اور میرے محبوب محمد کا نام دیکھا اور اس نے جلدی سے وہ نام چوم لیا اور اپنی آنکھوں کے ساتھ لگا لیا، میں نے اس رات اس کے 100 سال کے گناہوں کو بخش کر اس کے نصیب میں جنت لے گیا۔ پھر نعرہ لاؤ جی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، پار دیے نہ پار دیے گل ساری، ایک اور اونچا بولو گل ساری سرکار دیے، اوے جیڑا اس حدیث پہ ایمان ہے ہاتھ چلا کے بولو گل ساری سرکار دیے، گل ساری۔ حالانکہ کمال وہ بریلی شریف کے ایک زبردست پھول ہے جن کا نام حسن رضا ہے، اور اعلیٰ حضرت بریلوی کے وہ بھائی ہیں، انہوں نے کڑ کڑا کے دیتے، انہوں نے کہا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میرے سرکار نے لیکن مجھے جانے نہ دیا۔ اعمال تو یہ تقاضا کرتے ہیں کہ زمین پھٹے، پر پھٹی کوئی نہیں ابھی کا۔ اعمال کا حال یہ ہے، ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ اس ملک میں جس کو بنایا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے، اسی ملک پر کہتے ہیں 18 سال سے پہلے کلمہ نہیں پڑے کوئی کافر، تو کیا زمین پھٹنا چاہتی، آسمان ٹوٹنا پڑتا؟ ہمارے حال دیکھیں، اعمال دیکھیں، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے تو اور میں جو بچے ہوئے ہیں یہ سب صدقہ محمد عربی کا ہے۔ میرے اعمال اور اعلیٰ حضرت کے بریلوی کے پری نے پھر آگے ایک اور بات کی، انہوں نے فرمایا اے رضا اے حسن اگر تیرے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہے اور تو رسول اللہ کا غلام ہے تو پھر تو جنت کا تقاضا نہ کر، جنت تیری ہے تیری، لیکن یہ اعمال کی وجہ سے نہیں، سرکار کی وجہ سے، سرکار کی وجہ سے۔ اور پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، ادھر میری طرف دیکھیں، اگر اعمال کے ہم منکر نہیں ہے، کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میری تقریر اعمال کے خلاف ہے، اللہ ہمیں نماز پنجگانہ کی توفیق دے، اللہ ہمیں روزے کی توفیق دے، مگر آپ مجھے بتائیں اگر کسی کے پیٹ میں مروڑ پڑے میری گفتگو سے تو میں لڑائیاں نہیں کرتا ہوں، بڑا فقیر بندہ ہوں، یہاں آ کر مجھے صرف یہ بتائیں تم اور میں قیامت کے دن جو سب سے آگے ہوں گے وہ کس عمل کا نتیجہ ہے؟ نہیں تو ہم دیر نہ سمجھ آئے گی تو ہم سبحان اللہ دیر نہ کرنا، کل کرنا، جب کل سمجھ آئی کل سبحان اللہ کرنا، جی تو ہم سمجھ آئی کچھ بولو سبحان اللہ اور جب سبحان اللہ ہی کہنی جو کچھ جب نہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی نماز کی وجہ سے آپ آگئے منہ سے بول، روزے کی وجہ سے، حج کی وجہ سے، داڑھی کی وجہ سے، اے نہیں کہے گا کہ آ جائے گا داڑھیاں لے ہو کے آ جاؤ، او کالیاں مگنیاں لے کے آ جائیں، نیلیاں لے آ جائیں، دنیاں لے آ جائیں، ہریاں لے آ جائیں، فرمایا جائے گا محمدی آ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اور سنو
حضور فرماتے ہیں الجنت حرمت الجنت علی الانبیاء حتی ادخلوها وحرمت الجنت علی الامم حتی تدخلوها. جنت کے دروازے پر بھی فرشتے کیوں کھڑے ہوں گے؟ ہاتھ میں جنور دے ڈنڈے، اور تم جب جاؤ گے تو فرشتے تم سے پوچھیں گے کون ہو؟ کیا پوچھیں گے؟ کون ہو؟ تو تم کہو گے ہم جنتی ہیں. وہ کہیں گے پترو سن پتہ ہے تم جنتی ہو، دوستی ہوا تو جنت بوئے تھے کہ ڈھونڈنا ہوا. دوستی کا کام جنت بوئے تھے کیا ہے؟ وہ کہیں گے ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ تم جنتی ہو یا نہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے جنتی ہی ہو، لیکن یہ بتاؤ کس کی ہو؟ یہ بتاؤ کس کی ہو؟ کہتے ہو؟ حضور فرمانے رہے ہیں، حدیث شریف سنا رہے ہیں، پترو تے کلیجے دیو ٹکڑے ہو تے کھاندے اتارے ہو. اعمال بھی اللہ سے عطا فرمائے، پر جس اعمال سکھائے اس مصطفیٰ کا عشق بھی عطا فرمائے. آمین آمین. وگرنہ کیا پھٹا ہے ہمارا اس دوسری ٹیم سے، وہ سب سے زیادہ نمازیں پڑھاتے ہیں لیکن ان کو مروڑ ان لیٹوں پر پڑتا ہے، ان جھنڈیوں پر پڑتا ہے. آج تک ہم ان سے جنگ کر رہے ہیں کہ تم غلط ہو. اعمال کا تو وہ بھرپور تبلیغ کرتے ہیں، تو پھر لڑتے کیوں ہو ان سے؟ بتاؤ مجھے. اعمال ان سے بہتر ہے تمہارے، مگر لڑائی یہ ہے کہ قیامت کے دن جو تمہیں نگاہ سے نوازا جائے گا وہ تمہارے کلیجے میں محمد کے عشق کی وجہ سے نوازا جائے گا. ہاتھ رکھ کے بولو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول. اور پھر توجہ، پھر اچھا حضور وہ ایک کھڑوتے ہو، وہ پوچھیں گے جی کون کیا ہے جی کون ہو؟ جی میں موسوی ہوں. آگے سے جواب آئے پلیز ویٹ، پلیز. انگریزی نہیں بولوں گی، وہ میں بول رہا ہوں. وہ تو کہیں گے کہ رک جا. کیوں ویٹ بھائی؟ موسوی جنتی ہے مگر کیا ہے؟ نہیں میں ذرا اچھا سن رہا ہوں. جنتی ہے مگر موسوی. ویٹ. دوسرا کون؟ جی میں ابراہیمی ہوں. ویٹ. ابھی نہیں جا سکتے. جنتی ہو مگر ابھی نہیں جا سکتے. نا 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 اجے نہیں. تو سن کدی نہیں سنے شادیاں تھے تو سن کھانا کھانے دے نیڑے نیڑے ہوندے ہو، اگوں آواز آتی ہے اجے کھانا کھلا نہیں. پترو کلیجے دے ٹکڑے ہو، اجے امپورٹنٹ شخصیت نہیں آئی، ابھی ٹکنا نہیں اٹھایا اس نے، ابھی پیتا نہیں کھاتا، ابھی شروعات نہیں کی. سب کو روکا جائے گا کہ نعمتیں جنت میں تیار ہیں، پر ابھی تم ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ ابھی محمد کے فرمانے اندر نہیں آئے. بولو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. اب مجھے بتائیں یہ کس کی گل ہے؟ جنو سمجھ آ گئی ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے بولو گل کہہ دیئے. او بولو تمہارا جنت میں پڑھنا گل کہہ دیئے. تمہارا کیا مطلب جڑے اگے ہونا گل کہہ دیئے. دو دیئے نہ چار دیئے بس گل ساری سرکار دیئے. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. آر دیئے نہ پار دیئے گل ساری سرکار دیئے. آر دیئے نہ پار دیئے گل ساری سرکار دیئے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. بیٹھے سمجھ آئیے جلدی. یا علی اٹھ کے نعرہ مار دے. اٹھ کے رہے ہم کے لائن اٹھ جاتے ہیں. نعرہ حیدری. شاہ جی سرکار کول میرے بیٹھے ہوئے سید ہے، آل رسول ہے.
آئے تو پورا مجمع کھڑا ہو گیا. ایسے لکھوں بندے تھے, سینکڑے بندے بیٹھے ہوئے, سارے دے آنے دے کیوں نہ کھلوتے ہو؟ یہ جواب دیو, انہوں نے آن سے کیوں کھلوتے ہو, کیوں اگے پچھے ہو, کیوں آج چمے نے؟ ہاں پترو گل ساری اچھا بولو. میں تو لکھوں سمجھ نہیں آنی ہے جنہی سٹی کے اوپر بول رہا ہے. حضرت ابو بکر کا نام لو اور مولا علی کا نام لو. یہ دو گروہ ہیں, دو آدھیاں ماما کو لو پتا ہے, کن کھوڑ کے سن لو. دو آدھیاں ماما کو لو پتا ہے, نہ ماما نیک نے نہ پیو ایک نے. جس کی ماں نیک ہو, جس کا باپ ایک ہو, وہ جانتا ہے گل صدیق دی بھی نہیں, گل سرکار دی ہے, کہ گل علی دی بھی نہیں, گل سرکار دی ہے. ہم جب علی کا نام آتا ہے اساں دیں صدقے مولا, جب صدیق کا نام آتا ہے ہم کہتے ہیں صدقے صدیق, چونکہ وہ دونوں سرکار کے ہیں, نوازے ہوئے. اگر سرکار دی گل نہیں اور مولا علی دی اپنی ہے یا حضرت عمر دی اپنی ہے تو سنو حدیثہ میں. ان جاگو, حضرت عمر دے صدقے مامے دا نام ابو جہل, سمجھ آئیے؟ تو پانچا امیر المومنین اور ماما لانتی. ہاں جی گل کہہ دیئے مامے منیا نے لانتی, عمر نے چھڑیا نے رحمتی. اور حضرت مولا علی کا ایک بڑا بھائی ہے, ایک گل تو سن رہا ہوں, جاگ نہ سنے کہ میں ہی سنا سکنا ہوں, اور کوئی نہیں سنائے گا تم نہ. آج تک پاکستانی چیز سنائیے کیسے؟ ہاں ایڈا کلیم چاہیے ایڈا, یہ گل کرنا مسئلہ. حضرت علی دے ایک بڑے پرا نے, نہ حضرت نہ رضی اللہ تعالیٰ کافر تھے. سنائے کبھی؟ انہیں کیوں نہیں کہتے ہو مولا, انہیں کیوں نہیں کہتے ہو کرم اللہ وجہ؟ علی پاک کا نام آتا ہے کلیجہ پھول بن جاتا ہے, چہرہ گلاب بن جاتا ہے, مست ہو کر دیوانے حیدری حیدری کرتے ہیں. کیوں نہ کریں؟ یہ جنا ہوا ہے جنہیں جمدیاں ہی چہرہ رسول پر ڈالا. کچھ سمجھ آئیے؟ اور بولو پنج نعرے پنج جڑی سوالہ کنارہ حیدری, سوالہ کنارہ حیدری, سوالہ کنارہ حیدری. تو کیوں مولا علی کا نام اس طرح لیا جاتا ہے؟ سوال اور یہاں تو کیوں کٹ ملا نہیں رشمی تیرے نال میں تمہیں تکی اللہ دی کسے جنہا کچھے ٹاکی جنہا نہیں میں ڈور گیا. اور میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور میری آنکھوں کے تاروں, اس بات کو سمجھو کہ گل ہے سرکار دی. سیدہ زہرا پاک دی نال دا کون ہے؟ بدا تم منی, میرے جگر کا ٹکڑا, میرے جگر کا. حضور نے فرمایا وہاں گل کیا ہے؟ کیوں ہم سیدہ کے نام پر یوں کرتے ہیں؟ کیوں؟ وجہ حضور دیا اور صاحبزادیاں بھی ہیں, کن کھول کے سنو, کلیجے دیو ٹکڑے ہو, ساری جاتے جان قربان ہے. پر حضور نے فرمایا یہ میری لختے جگر جب پرسرات سے گزرے گی آواز آئے گی اپنے سروں کو نیچے کر. آج ہم سر نیچے کرتے ہیں کیوں؟ گل ساری سید پاک نے تساں ہاتھ چومے, سید پاک نے تساں پیر بھی چومو تو کاٹے. اس چومی اگے جاؤ, انہوں نے پیرا تھے مٹی کٹ کے منہ کے ملو تاں بھی کاٹے. کیوں؟ کہ گل ساری. حضور نے فرمایا من حب الحسن والحسین واباہما وامہما انہو معی فی جنتی فی درجاتی. فرمایا جس نے حسن سے محبت کی, حسین سے محبت کی, ان کی ماں سے محبت کی, ان کے باپ سے محبت کی, قیامت کے دن بازو پکڑ کے اس کو جنت میں بھی اپنے بنگلے میں لے کر جاؤں گا. ہم ٹوٹ ٹوٹ کر ان سے محبت کرتے ہیں چونکہ گل ساری. اب اگر کسی کو مروڑ پڑتے ہیں پے پڑے. پھر حضور نے فرمایا ان کی محبت کے پیچھے بھی حضور کا ہاتھ ہے, اہل بیت کی محبت کے پیچھے. پھر حضور نے فرمایا من احبہما
فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغضہما فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ. فرمایا جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی, جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا, جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا. ایک قدم اور آگے سرکار آئے اور فرمانے لگے اے میری امت, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں محمد تمہیں اپنا محبوب بنا لوں تو تم میری اولاد کو اپنا محبوب بنا لو. تو آج ہم جو ان کو محبوب بنائے بیٹھے تو بتائیں مجھے یہ سبب کیا ہے؟ سبب اونچا بولو. گل ساری سرکار دی ہے. میں کوئی نواں نعرہ نہیں لایا, کملیو نواں نعرہ نہیں لایا, یہ گل ہے ہی سرکار دی ہے. حضرت امام حسن جا رہے ہیں تو وہ صدیق اکبر آ رہے ہیں, توجہ کرے ہے میرے حل تک ہے, توجہ کرنا ادھر میری طرف توجہ کرنا. حضرت ابو بکر صدیق آگے سے آ رہے ہیں, حضرت حسن کو اٹھا لیتے ہیں, اٹھانے کے بعد ایسے آنکھوں سے پھر اچھالتے ہیں اور اچھال کے چومتے ہیں اور کہتے ہیں تجھ پر میری ماں قربان, تجھ پر میرا باپ قربان, تو تجھ پر میری ماں اور میرا باپ قربان. اور پیچھے علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے سن رہے ہیں. ابو بکر پاک نے پیچھے نہیں دیکھا کہ علی پاک پیچھے کھڑے ہیں, وہ حسن پاک کو کہہ رہے ہیں تجھ پر میری ماں قربان, تجھ پر میرا باپ قربان. اور پھر آگے سے کہتے ہیں پتہ ہے کیوں, کہ تجھ پر کیوں ماں قربان, کیوں باپ قربان, تجھ سے علی نظر نہیں آتا, تجھ سے تو میرا محمد نظر آتا. گل ساری اچھا بولو, گل ساری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ہریرہ اگر میرے رکھنا, حضرت امام حسن بازار میں جانے پہ, بازار واہ عمر حضرت دی, تو حضرت جا رہے ہیں بازار میں, حضرت ابو ہریرہ پیروں میں چلو گئے, پیروں میں گئے, انہاں کہا سیدھا کپڑا چڑھنا پیڑا ہے, تم نہیں چمنی, کہ چمنی تم نہیں سمجھے ہو نا, تم نہیں چمنی ہے میں بازار میں. وہ امام حسین نے حسن پاک نے کہا کیا کرتے ہو, انہوں نے کہا میں چمڑی ہے. حضرت نے کپڑا ہٹایا, انہوں نے ناک چومی اور بازار میں کھڑے ہو کر اعلان کیا لوگوں تمہیں تعجب ہوگا کہ میں نے حسن کی ناک کو کیوں چوما ہے, میں تو اس لیے چوم رہا ہوں ایک روز میں نے مصطفیٰ کو بھی ان کی ناک چومتے ہوئے دیکھا ہے, تو میرے چومنے کو تو کچھ اور نہ سمجھنا. گل ساری سرکار اللہ سب نیک بنائے, آخوا بھی اللہ سڑیاں نسلوں نمازی بنائے. تو نالے نماز پڑھنی کیڑی کوئی گل سرکار دی رہی, نماز تو کیوں نسدے, نماز بھی تو گل ساری نہ وہ کہنے سکھائی, دسو نہیں ہون چپ ہو گئے اچھا بولو. نماز کس نے سکھائی, روزے کا کس نے حکم دیا, تو ماں پیو نال چنگا سلوک کرنے دا کس حکم دیتا. اے جڑے سر ننگے ہو اگلی باری تھے جدے مینوں بلاؤ کم از کم تو میرا کلیجہ ٹھنڈا کرنے واسطے سے ٹوپیاں رکھیا. یہ حضور نے فرمایا ہے کہ ننگے سر سے شیطان موتردا ہے. ہن جتنے سٹیج تے بیٹھے ہوئے ہو یہ بھی سن لو. ہن پاویں تواڈے وچ کوئی بزرگ نے مولوی صاحب نے یا پیر صاحب نے, شیطان موتردا ہے, پاویں کوئی بھی ہوے موتردا ہے, کیونکہ فرمان کہدا ہے سرکار آئندہ ٹوپی رکھنی, کیڑا جڑا حضور دی گل منے, اے کوئی ٹوپی بھی رکھ لو, کوئی بھی. حضور نے فرمایا ہے تو ذرا 20 منٹ اللہ دے بندے پورے ہو جاتے, چپ ہو جاتے تو 20 منٹ کرتے وہ میرے کلیجے دے رہے ہوتے ہیں, میں کہ تو مجھے پاس کر رہے ہو کہ گل کر رہے ہو. میری جان آج میرا عزیز شاہ کچھ لمبا نکل گیا ہے, میں نے سمجھ آ گئی ہے. تو آج سمجھ میں آئی ہے ٹوپیاں سر تے رکھنیاں, ایک گل کہہ دیئے اچھا بولو. ہاں کبھی ٹوپی کو ہوتا ہوا لگانے کے لیے, یہ بھی گل ہے. کبھی اپنے سر سے ٹوپی اتارنی, وہ بھی سنت سمجھ کے, پھر شیطان نہیں اترے گا.
سنت سمجھ کے کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ مبارک بتا کے ایسے فرماتے تھے تو یہ سنت ہو جائے گی، سمجھ آئی؟ وہ جس طرح ایک صحابی تھا نا، انہوں نے نام ہے ابو محذورہ، حضرت ابو، ہاں وہ بچپنے میں حضور نے جب غزوہ طائف ہوا، طائف فتح ہو گیا، آپ نے فرمایا حضرت بلال کو چلو اٹھو اذان دے، حضرت بلال نے اٹھ کے اذان دی، اللہ اکبر اللہ، نکے نکے بیٹھے ہو نا، نکے نکے وہ جنہیں وہ حضرت صاحب حاکم صاحب اللہ آپ کو لمبی عمر دے، وہ فرما کے سب پہ چینک دے بہت ہیں، ادوں بھی میں نے بڑی ایک لطیفے دی گل یاد آئی، کوئی شکر کرو یہ چینک دینے پہ، یہ اجے بچے چون چراؤ چلے میں نے یہ کدے سانو چمڑ جان، سانو نے سمجھا راہ نہ لگے، یہ ندی بڑی نیکی مہربانی ہے جڑے چپ کر کے بیٹھے ہوئے۔ بچوں کی ایک عادت ہوتی ہے یہ نقل کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ مثلا انہوں میں تو ٹوٹ جاؤں گا نا تے بعد دل چاہے سویرے اگر وہ جڑا بابا رکھتے ہیں سی وہ ہینڈ اٹھدر سی ہینڈ جو ہے سی یہ کرتے ہیں، یہ عادت ہوتی ہے۔ ایک دن میں ایک مدرسے میں گیا، مدرسے میں تو لڑکوں کو نہیں تھا پتا کہ میں باہر سے آ مدرسہ کسی میرے دوست کا تھا، اندر منڈے کمرے میں نا دھوتی بن کے، میں دھوتی بھی بن رہا ہوں، دھوتی بن کے کرتا پا کے نا ہاتھ میں ڈنڈا بھی میرے ہوتا ہے کدے کدے، وہ ڈنڈا انہیں پڑے پوری اس نے کوئی میرا کلے پہ تکیا تھا پوری انہیں بن کے تو کرتا پا کے وہ پورا جناب مفتی بغدادی بن کر بیٹھ کر گانے سے پاڑ دی، گانے سے پاڑ دی، وہ دو پانچ سات سبحان اللہ کرے، میں نے کھڑکی میں دیکھا قسم خدا کی مجھے بھی یہ محسوس ہوا جیسے میں ہی اندر تقریر کر رہا ہوں، پھر کئی نقل بھی لانے والے چنگی لانے۔ یہ حضرت ابو معذورہ یہ دائر جدو فتح ہویا ہے، حضرت بلال نے اذان پڑھی، ادھر میرے حال تک ہو، حضرت بلال نے اذان پڑھی، اذان جدو پڑھی تے یہ بچے تھے ابو معذورہ، انہاں اذان پڑھی، انہوں نے جب اذان پڑھی تو انہوں نے آواز بہت سنی، سرکار سامنے بیٹھے ہوئے تھے، سرکار کے کانوں میں ابو معذورہ کی آواز آئی، آپ نے فرمایا ایک صحابی کو او منڈا جڑا ہے انہوں پڑھ کے میرے کو لیا، اب لڑکا پکڑ کے لیا، حضور نے فرمایا تو تھے اذان پڑھ رہے ہیں، انہوں نے کہا جی، حضور نے فرمایا چل دعا، انہوں نے دعائی، اذان بہت اچھی لگی ہوئی، یعنی اذان تو وہی تھی جو بلال نے پڑھی تھی لیکن انہوں نے آواز سونا سی، آپ نے حضور پاک نے ایسے ٹوپی ذرائع کو اتارے، ادھر میرے ہاتھ پہ حضور نے ہاتھ مبارک اینج رکھا، ابو معذورہ کے سر پر اینج ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہ تجھے برکت دے۔ ابو معذورہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، انہاں دی ماں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، ابو معذورہ گھر جا کے ماں نے دسیا کہ یہ جڑے نبی پاک نے انہاں دا میں کلمہ پڑھایا، ماں نے کیا میں بھی پڑھ لیا، انہاں کیا اماں تینوں پتہ ہے میں اتھے اذان پڑھی ہے جن انہاں دا وہ صحابی پڑھدا سی بلال، تو میں ان دی نقل لائیے تو انہاں میں کول بلا کے تو میرے سر پہ ہاتھ رکھیا، ماں صاحبن سی بابن نہیں، ماں نے کیا پترا تینوں میں دودھ نہیں بخشاں دی اگر اے بال ہوں کٹائے، اگر آج تو بعد تمہیں بال کٹائے تو تیرے میں دودھ نہیں بخشنا۔ ابو معذورہ بچپنے کی حالت میں تھے، بال نہیں کٹائے، اور جب یہ چڑھتی ہوئی جوانی کو پہنچے تو ان کے بال پیروں سے لمبے ہو گئے، انہیں کٹائے جائے نہیں تو پیروں تو لمبے ہو گئے نوار ایک دن، اور یہ جوڑا باندھتے تھے، کیا باندھتے تھے؟ جوڑا سمجھے، جوڑا بندھے، اور مثال میں نہیں دینی چونکہ صحابی نے جوڑا بندھے، جوڑا جیسے عورتیں اپنے پیچھے نے ایسے کر کے کر لیتی تو یہاں وہ جوڑا باندھتے تھے۔ ایک دن یہ کعبۃ اللہ حرم شریف میں ایسے بیٹھے ہوئے، جوڑا کھولا ہوا تو بال پیروں کے مکے پہ بدڑ، ایک بندہ باہر سے آیا حرم میں کعبے میں، انہیں کہا یہ کون بیٹھا ہوا ہے جنہیں بال ایڈے لمبے نے، کسے دسیا یہ صحابی رسول ہے، انہیں کہا چنگا سے صحابی ہے کہ جنہیں بال اتنے لمبے نے، انہیں کہا ایک گھر جا کے آپ نے خود پوچھو، وہ بندہ آیا انہیں کہا قبلہ آپ صحابی رسول ہو؟ بولا ہاں، یہ حضور کی مہربانی ہے کہ حضور نے مجھے قبول کیا ہے۔ انہیں کہا قبلہ تو حضور نے فرمایا عورتوں کی طرح بال نہیں رکھنے، اتنے اتنے مونڈے تک آخری اجازت ہے، مونڈے تو لمبے نہیں تو آگے تک قدم تو تھلے جا رہے ہیں۔ انہیں کہا بچیا گل سن، تینوں گل دی اجے خبر نہیں، میں تینوں کہانی سنا گا، ساری گل سنائی، فرمایا لوگوں کے بالوں کا معاملہ اور ہے اور میرا معاملہ اور ہے، میرے
نے شوق سے بال نہیں رکھے بلکہ محبوب نے سر پر ہاتھ رکھا تھا. یہ بال وہی ہیں جنہوں نے نبی کے ہاتھ کو چھوا ہے. ان لمبے بالوں میں بھی گل بالوں دی نہیں گل ساری سرکار. تو کبھی کبھی سر پر سے ٹوپی اتارنا یہ سنت ہے، لیکن آپ کو اعمال کی کوشش کرنی چاہیے، نیک اعمال اپناؤ. حضور پاک نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں وہ مودی کے لیے نہیں ہے. جیسے حضور نے فرمایا آپس میں حسد نہ کرو، حضور نے فرمایا آپس میں بغض نہ کرو، حضور نے فرمایا وہ مسلمان نہیں ہوتا جو دوسرے مسلمان پر ظلم کرے. یہاں محفل میلاد ہے اور یہاں سے جب ابھی ہم نکلیں گے رات کو بھی یہی واقعہ پیش آیا. میں جب گاڑی میں بیٹھ گیا یہاں قریب آپ کی محفل تھی اور وہاں پر بھی بیان تھا. آپ میرے کلیجے کے ٹکڑے آپ کا بھی نکل گیا. رات کو بھی وہاں واقعہ پیش آیا، محفل میلاد ذکر مصطفیٰ، اس میں سے موبائل چوری ہو گئے. کیوں؟ آپ مجھے بتائیں، کیا آپ کو یہ حدیث کی یاد نہیں؟ حضور نے فرمایا کہ مسلمان کی ڈیفینیشن یہ ہے، مسلمان کسی مسلمان پر ظلم ہینج کر کے بولو ظلم. اور مسلمان جو المسلم علی المسلم حرام مالو و عردو و دمو، مسلمان کی مسلمان پر مال اور اس کی عزت اور اس کا خون حرام ہے. یعنی اگر 5 روپے بھی یہاں پر موجود ہوں آپ کے اور وہ 5 روپے جب تک میرا تصرف نہ ہو، میرا اس پر اختیار نہ مجھے دیا جائے، تب تک وہ 5 روپے مجھ پر حرام ہے. مسلمان کے پیسے دوسرے مسلمان پر حرام ہے، مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے، مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے. جہاں ذکر رسول سننا، 2 گھنٹے نعتیں سننا، 3 گھنٹے آپ نے تقریر سنی اور آخر میں جانیا دوسرے سنگیدہ پر کوئی کو نہیں. کیا خبر اس غریب کے پاس پیسے ہی اتنے ہوں جتنا اس نے گھر پہ جانا. تو یہ غلامی رسول ہے. یہ جو میں آپ کو درس دے رہا ہوں یہ بھی گل سرکار کی ہے. حضور نے فرمایا میرا مسلمان امتی دوسرے کے پر ظلم، اچھا بولو ظلم، پھر بولو ظلم، تو دوسرے کا مال بھی نہیں اڑپتا. اللہ ہمیں ان باتوں کی بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اچھا میں کرتا ہوں، میں حضرت صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. تھوڑا آج 10 منٹ تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں وعدہ کرو، چلو ٹھیک ہے وعدہ کرو کہ آپ حضور کی اتباع کرو گے. ہاتھ اوپر کر کے بولو، پھر بولو. تو انعام کیا ملے گا جانتے ہو؟ انعام یہ ملے گا جس نے حضور کے فرمان کو عمل کیا، اس کی دنیا بھی سمجھ جائے گی، اس کی آخرت بھی سمجھ جائے گی. تو حضور دی محبت میں کوئی ہلکا نہ سمجھو. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. ایک باری حضور دے ہو کے تو دیکھو کملے ہو کیڑی چیز تو آنی چاہیے دی ہے. یہ 2 ٹکیاں دے موبائل چلو کتنے نے ہو 10,000 5,000 کسی دا رضوی صاحب جیسے بندے دا کوئی 1,00,000 کا ہو سکتا ہے جی. چلو وہ تو میرے گھر 1,50,000 دا یہ 23 ہے. تو یہ میں لیکن کتنا ظلم ہے. اگر تم حضور سے وفا کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں حضور کے غلاموں کے تھوک میں تاثیر ہے. اے عبدالخالق اشتوانی حضرت کے آپ ہاں تو یہ عبدالخالق اشتوانی آپ کے سلسلے کے بزرگ ہیں جو سنانے لگا بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں. عبدالخالق اشتوانی درود شریف پڑھتے رہتے تھے ہر وقت، نقشبندیوں کے بزرگ ہوئے. ایک دن ایک بادشاہ نے ان سے کچھ بات کی کہ اتنے پیسے تجھے دیں گے ادھر آ. تو حضرت نے نا جلال میں آتا نا ٹھک دیتا دیوار پہ، ساری کند سونا ہو، ساری دیوار. عبدالخالق اشتوانی کی بات کر رہا ہوں ساری. اور آپ نے اسے بولا، آپ نے کہا تختے سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا دل جلی. تو عزت چاہیے یا مال چاہیے یا دولت چاہیے، حضور علیہ پاس آؤ. خدا دی بندو ہیں چوریاں چکاریاں نہ کرو.
این مسائل نہ پڑھاؤ، حضور کی طرف آؤ. کیا چیز تمہیں چاہیے؟ درود کو معمول بناؤ، درود کو، استغفار کو معمول بناؤ. اللہ نے قرآن میں دو لفظوں میں فرمایا اور حضور نے حدیث میں. حضور فرماتے ہیں من لازم الاستغفار غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. فرمایا اگر تو پکی استغفار میرے امتی کرنا شروع کرے 3 فائدے ہوں گے. تیرے پچھلے گناہ ختم ہو جائیں گے، جو تجھ پر مشکل ہے وہ آسان ہو جائے گی. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تجھے موبائل چوری کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ تجھے وہاں سے روزی عطا کرے گا جہاں سے تیرا گمان بھی نہیں ہے. آپ وعدہ کرتے ہو کہ حضور سے وفا کرو اور